عہد حاضر کے بہت بڑے فراڈ کا نام ہے ماڈرن ایجوکیشن سسٹم۔ وہ عمر جس پہ اسے غور و فکر کرنا تھا، اس عمر میں ہم اسے بابا بلیک شیپ پڑھاتے رہے۔ مطلب خدا کا تذکرہ مجھے ڈرانے کے لیے تو کیا جاتا ہے، خدا سے ڈرتے ہوئے نہیں کیا جاتا۔ کوئی آدمی آپ کو بہت زیادہ پیسے دے تو اپنی زندگی کو گروی رکھ لینا چاہیے۔ کمانا مقصد نہیں ہے، بلکہ کمانے کا کوئی مقصد ہے۔ کمانا بری چیز نہیں ہے۔ اپنی سینس آف آئمنیس کو اگر ارننگ ڈٹرمن کرنے لگے تو بری بات ہے۔ مطلب ہمیں سرمایہ دار پیدا کرنا ہے، اور اسلامی اسکول جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ سرمایہ دار پیدا ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں کیریئر اورینٹڈ بناتا ہے، فیملی اورینٹڈ نہیں بناتا۔ اچھا روبوٹ وہ ہے جو انسان لگے، اور اچھا انسان وہ ہے جو روبوٹ لگے۔ بڑی تعداد میں ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ایک فیلڈ فیملی سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو وہی ان کو ڈسکریج کر دیتا ہے۔ تو پھر شادی کیوں کرے آدمی؟ کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ شوہر کہہ رہا ہے کہ میری بھی کوئی زندگی ہو، بیوی کہہ رہی ہے کہ میری بھی زندگی ہو، تو تم لوگوں نے شادی کیوں کی تھی اگر تم دونوں کو اپنی اپنی زندگی گزارنی تھی؟ گہرے تعلق کے نتیجے میں ہم اپنی تکمیل کا تجربہ کرتے ہیں۔ ہیلو اینڈ ویلکم ٹو رفتار۔ السلام علیکم آپ لوگ سب کو۔ آج رفتار کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان موجود ہیں جن سے ہم کافی عرصے سے رابطہ کر رہے تھے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں۔ ہم رفتار کے متعلق اکثر کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے سمندر میں ایک سچ کا جزیرہ ہے۔ آج جو میرے سامنے شخصیت ہیں ان کے بارے میں میری پرسنل رائے یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکنگ کے سمندر میں ایک مناسب، ڈیسنٹ اور سین وائس ہے۔ ہم ان سے نوجوانوں کے اور سوسائٹی کے مختلف ایشوز پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان آصف صدیقی صاحب۔ سر بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا سر، آپ کی بڑی انٹرسٹنگ جرنی ہے۔ آپ کراچی میں ہی پہلے تھے، کراچی میں ہی آپ کا تعلیم وغیرہ دیگر مصروفیات تھیں۔ پھر یہ بعض لوگوں کو فینٹیسی تو بڑی ہوتی ہے کہ یار اچانک شہر سے نکل جائیں، شور شرابے سے نکل جائیں، کسی پرسکون جگہ پہ چلتے ہیں۔ مطلب یہ وہ والی بات ہے جو کوئٹہ ہوٹل پہ بیٹھ کے ہم کرتے ہیں، لیکن جس طرح وہاں کے کاروبار کبھی مٹیریلائز نہیں ہوتے، یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ لیکن آپ نے نہ صرف یہ کہ آپ کراچی سے نکل کے ایک پرسکون جگہ پہ شہر سے ہٹ کے ایک ماحول میں گئے، بلکہ آپ نے وہاں پہ اپنا ادارہ بھی قائم کیا، دیگر مصروفیات بھی وہاں جاری رکھیں۔ وجوہات تو شاید انسان کو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن پریکٹیکلی ایک چلتی ہوئی لائف کو آپ نے کیسے یہاں پہ پوز کیا، وہاں پہ واپس شروع کیا؟ کیا چیلنجز تھے؟ یہ پریکٹیکلی ہوا کیسے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے آسان راستہ منتخب کیا۔ مطلب کراچی میں رہنا تو بہت بڑا کام ہے، تو وہ بڑا کام بھی بہرحال اب میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ میں نے کراچی کو چھوڑا ہے۔ یہ جیسے وہ عقد ثانی کا کیس ہوتا ہے، ایسے یہ شہریت ثانی کا کیس ہے۔ آپ سمجھیے ڈویل سٹیزن شپ۔ تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کراچی کو چھوڑا ہے، میں یہ کہوں گا کہ میں نے اسلام آباد کو بھی ایک اپنا لیا ہے۔ تو وہاں ہم نے ایک چھوٹا سا گاؤں بنایا ہے، اور ہم فطری طرز زندگی میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو بس کیسے ممکن کیسے ہوا؟ اپنے یہاں پہ جو مصروفیات تھیں، بچوں کی مصروفیات تھی، گھر والوں کی تعلقات تھے، مین چیلنج تو یہ ہوتا ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ یار کیسے میں یہ سب چھوڑ کے چلا جاؤں گا۔ تو وہ کوئی آدمی سوچ رہا ہو، آپ اس کی ترغیب بھی دیتے ہیں، اور اگر دیتے ہیں تو کیسے ممکن ہوئے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیچرل لیونگ جو ہے، فطرت سے تعلق اور فطری طرز زندگی، اس کو اختیار کرنا بہت بہت مفید ہے۔ اب میں ضروری کا لفظ نہیں بول رہا، کیونکہ لوگ پھر کہیں گے کہ یہ ہم پہ ضروری کے لفظ میں ذرا شرعی رنگ آ جاتا، تو میں بس مفید کا لفظ بول رہا ہوں، اس میں ترغیبی بات ہے۔ اور فطرت جو ہے نا وہ مکمل مکتب ہے، یعنی فطرت سے زیادہ کامل تعلیمی ادارہ یا مسجد بنائی نہیں جا سکتی۔ فطرت ایک مکمل عبادت خانہ ہے، فطرت ایک مکمل درسگاہ ہے، فطرت جو ہے وہ بہت خوبصورت اور بہت مکمل شفا خانہ ہے۔ تو بہت سارے فطرت کے فائدے ہیں، تو اگر اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس ذرا سادہ طرز زندگی۔ اور چونکہ میری الحمدللہ پوری فیملی میرے ساتھ ہے، اور ہم لوگ 6 فیملیز موو ہوئے ہیں کراچی سے۔ اچھا، تو الحمدللہ ہم نے اپنا ایک چھوٹا سا گاؤں بنا لیا ہے۔
اور یہاں پہ چونکہ بہت سادہ طرز زندگی کوشش کی کہ ہم اختیار کریں تو وہ پھر ہمیں اتنی مشکل نہیں ہوئی۔ اچھا، تو کیا آپ جو کہہ رہے ہیں فطرتی ماحول ایک مکمل درسگاہ ہے، تو کیا موٹے موٹے فوائد آپ کو وہاں جا کے کیا فرق لگا کراچی کی زندگی میں؟ ایسی کون سی چیزیں تھیں یا فوائد تھے جو کراچی میں حاصل نہیں ہو رہے تھے اور وہاں جا کے ہوئے، سوائے موبائل آپ کا محفوظ ہوگا اس کے علاوہ؟ خاموشی کا تجربہ، خاموشی بہت اہم چیز ہے، اور کراچی میں آپ کو خاموشی کا تجربہ نہیں ہوتا۔ تو ایک تو بہت قیمتی تجربہ ہے خاموشی۔ پھر رات جو ہے وہاں پر ہماری راتیں مکمل تاریک ہیں، یعنی جب ہم سوتے ہیں کراچی، جس گاؤں کی میں بات کر رہا ہوں، تو ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، آپ اتنا اندھیرا ہوتا ہے۔ کراچی میں آپ کو اندھیرا مطلب وہ روشنیوں کا شہر ہم کہتے ہیں، بہرحال یہ میرا شہر ہے، میں بھی اسے روشنیوں کا شہر کہتا ہوں، لیکن آپ یہ سوچئے کہ ہمارے اجتماعی طرز زندگی کے اجتماعی بگاڑ کو ہم نے اپنے تعارف کی شان بنایا ہوا ہے کہ بھئی ہم روشنیوں کا شہر ہیں۔ تو اب مطلب ہم یہ یعنی روشنیوں کے شہر کا مطلب یہ ہے کہ پورا معاشرہ رات بھر جاگے گا، یہ کوئی بہت اچھی بات تو نہیں ہے۔ تو ہمارا جو بائیولوجیکل کلاک ہے وہ بگڑا ہوا ہے، اور وہاں پر وقت میں برکت کا تجربہ ہے، خاموشی کا تجربہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بیان ہوئی کہ بھئی اگر کوئی چھینکے تو آپ اس کو کم از کم یہ دعا ضرور دیجئے کہ اللہ آپ پہ رحم فرمائے، یرحمک اللہ۔ جدید شہروں میں جس طرح کی طرز زندگی ہے، جتنا شور شرابہ ہے، چھینک کی آواز سنائی ہی نہیں دے گی، پہلی بات، اور اگر چھینک زوردار ہو اور آواز قابل سماع ہو تو آپ اتنے آکیوپائیڈ ہوں گے کہ اس طرف توجہ ہی نہیں ہوگی، آپ پہلے سے آکیوپائیڈ ہیں۔ ہم لوگوں کو سنتے نہیں ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہوئے شہر میں اس بات کے انتظار میں ہوتے ہیں جب وہ ہماری مرضی کی بات کب بولے گا، اور جب وہ ہماری مرضی کی بات بولتا ہے تو ہم ایک دم اٹینٹو ہوتے ہیں کہ اچھا کیا کہا تم نے، تو چھینک کو کون سنے۔ تو ایک بیگانگی سی ہے، اور ایک ایبسنٹ مائنڈڈنس کا راج ہے۔ تو وہ جو بات ہے کہ اب چھینک کیا ہے، مسلمان بھائی کی زندگی میں اگر کوئی دشواری پیدا ہو سکتی ہے تو دشواری کی ممکنہ دنیا میں سب سے خفیف اور سب سے مختصر دورانیے کی جو دشواری ہو سکتی ہے اسے چھینک کہیں گے، یعنی چھینکنے والے کو بھی یاد نہ رہے کہ اس کو چھینک آئی تھی، کیونکہ وہ بھی اتنا آکیوپائیڈ ہے، وہ بھی مینٹلی ایبسنٹ ہے، اسے بھی نہیں پتا کہ صبح سے چھینک رہا ہے، وہ بھی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے، وہ بھی اسکرین دیکھ رہا ہے، اسے نہیں پتا کہ کھانس رہا ہے، چھینک رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس حال میں ہے۔ تو وہ جو ساتھ میں ایک آدمی بیٹھا ہے اور وہ کہے کہ یرحمک اللہ، تو یہ تو موقع ہی نہیں آئے گا۔ تو ایک ایسا ماحول جہاں اب وہ رفتار اہم نہیں ہو، کراچی میں تو رفتار بہت اہم ہے نا، لیکن اب تو دیہات بھی شہروں کو دیکھ کے چل رہے ہیں، تو وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ رفتار بہت اہم، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے، اور سب سے زیادہ بھاگنا ہے، سب سے تیز، سب سے آگے۔ تو بس میرا خیال ہے کہ رکنے کی، ٹھہرنے کی، سلو ڈاؤن کرنے کی جو اہمیت ہے، اور یہ جو ہماری اپنے آپ سے ملاقات کا جو ہمیں موقع فراہم کرتی ہے، خاموشی، تخلیہ، ٹھہراؤ، سست رفتاری، یعنی سلو ڈاؤن کی اپریسیشن کے قابل جدید تعلیم یافتہ آدمی نہیں ہے۔ وہ سلو ڈاؤن ہونے کے پروسیس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا، وہ پوز کو اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ ہر وقت چلنا ہے، دوڑنا ہے، بھاگنا ہے۔ میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملتا ہوں، مجھ سے ٹائم لے کے آتے ہیں ملنے کے لیے، اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آج ہمارے پاس ٹائم تھا اور ہم آپ سے ٹائم لے کے آئے ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ جلدی میں، اور میں ان سے کہتا ہوں کہ مطلب کہیں جانا ہے کیا؟
تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جانا تو کہیں نہیں ہے، لیکن بس وہ ایک مزاج بن گیا ہے، مزاج میں ایک جلدی ہے جسے میں کہتا ہوں ارجنسی سنڈروم. تو عجلت پسندی کا ایک عارضہ لاحق ہے. اس سے نکلنے کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رولر کوسٹر سے اتر کے دیکھیے، پھر پتہ لگے گا. تو میں سمجھتا ہوں 4 مہینے 10 دن اتر کے دیکھیے. اس وقت تو جو چلہ مسلمانوں کو درکار ہے وہ تیز رفتار رولر کوسٹر سے تھوڑی دیر اترنے والا چلہ ہے. ابھی تو چلے بھی بہت تیز رفتار ہوئے ہوئے ہیں، مطلب اللہ میں معاف کرے، میں کسی چلے والے پہ کوئی طنز نہیں کرنا چاہ رہا. بھی کئی نوعیت ہو گئی. اب تو شیخ رشید بھی چلہ، وہ وہاں گئے تھے تو کہہ رہے تھے چلہ لگا کے آئے ہوں میں. سبحان اللہ، یعنی سیاسی چلے بازی بھی ہو رہی ہے. سبحان اللہ. چلیں اللہ اس سے کوئی خیر پیدا کرے. ہم اچھا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی شروع میں جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک رولر کوسٹر بن گئی ہے زندگی، اور خوبصورتی اس میں ہے کہ آدمی کچھ لمحے کے لیے باہر نکلے. یہ بات یوں ہمیں نظریاتی طور پہ تو اچھی لگتی ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ جہاں فطرت کی طرف جانے کی دعوت دے رہے ہیں وہاں پہ اس طریقے سے جو زمانے کی ایک رفتار ہے اور ایک طریقے سے جس طریقے سے زندگی چل رہی ہے، کسی زمانے میں لوگوں کا طرز زندگی مختلف تھا، اب تیز سے تیز تر ہوتا جا رہا ہے، تو اس رفتار کو روکنا یا اس کو یو ٹرن دلوانا یا اس کو پاز کروا دینا یہ خود نیچر کے خلاف ہے. دنیا تو اسی طرح چلتی ہے. پہلے لوگ گھوڑوں پہ چلتے تھے، شاید وہ زیادہ صحت کے لیے مفید ہو گاڑی سے، لیکن اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ کیونکہ مفید ہے اس لیے میں گھوڑے پہ ہی سواری کروں گا. اسی طرح باقی طرز زندگی بھی ہے، تو اس میں اب یہی نیچر آف لائف بن گیا ہے. تو اس میں سے اترنا، اس کو روکنا، یہ پریکٹیکلی کس حد تک پاسبل ہے، اور ہوگا بھی تو کتنے لوگوں کے لیے؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ تحلیل ہو رہا ہے، اور انسان جو ہے وہ رفتہ رفتہ انسان ہونے کے شرف سے نیچے اتر رہا ہے. بلکہ رفتہ رفتہ تو میں نے ایک احترام میں کہا ہے، بڑی تیزی سے یہ واقعہ ہو رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انسان کا جو جوہر تعلق ہے، انسان کی جو زندگی کی معنویت ہے، انسان کے اندر جو اعلیٰ اقدار کا پنپنا ہے، یہ سب، ان سب چیزوں کی بازیافت، ان سب چیزوں کا تحفظ، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کو سلو ڈاؤن کیے بغیر ہم نہیں کر سکیں گے. اور اصل میں زیادہ کام کرنا بامعنی کام کرنے یا بامعنی زندگی کا ریپلیسمنٹ نہیں بن سکتا. تو اس وقت ہو یہ رہا ہے، اب جیسے ہمارے، اگر میں تعلیم کے موضوع پہ آؤں تو ہمارے تعلیمی ادارے جو بہت اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کانٹینٹ دینا چاہتے ہیں، تو وہاں پر بھی جو رجحان غالب ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری اچھی باتیں جلدی سے سب کو بتا دیں. اس کے چکر میں غور و فکر اور تدبر پہ سمجھوتا ہو گیا ہے. جتنی احادیث آج کا ایک عام مسلمان جانتا ہے، بہت عجیب سی بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ صحابہ کرام بھی اتنی احادیث سے واقف نہیں تھے. وہ بھی مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذاتی ملاقات میں جو کچھ انہوں نے سمیٹا تھا وہ سمیٹا تھا، لیکن آج تو مطلب بہت کچھ وہ جانتا ہے اور بہت کچھ اس کے ڈیوائس میں ٹپس کے اوپر ہے. مطلب ایک انبار ہے معلومات کا، ایک انبار ہے کانٹینٹ کا. تو لیکن غور و فکر اور تدبر جو ہے اس کی توفیق نہیں ہو رہی. تو یہ جو فطرت سے تعلق ہے، یہ غور و فکر اور تدبر کی وہ عبادت جو کئی 100 سال سے ہم نے قضا کر رکھی ہے، اس کا احیاء کرنے کے لیے مطلوب ہے. اور اگر ہم یہ دیکھیے قرآن کریم میں غور و فکر اور تدبر کی بات جس طرح سے آئی ہے اور جس اسلوب میں بیان ہوئی ہے، جب آپ اس پہ غور کیجئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بالکل فرض کی طرح ہے. غور و فکر اور تدبر فرض ہے یا نفل ہے؟ اگر یہ سوال کیا جائے تو آپ جب غور کریں گے تو پتہ لگے گا یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ تم غور کرو، اور تم غور کیوں نہیں کرتے؟ غور کرنا اور تدبر کرنا اتنا اہم ہے، اور ابھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن غور و فکر نہیں کر رہے. اور جدید شہری زندگی جس میں رفتار اتنی تیز ہے، جس میں کانٹینٹ کی بھرمار ہے، جس میں زیادہ جاننا
جلدی جاننا اور اس کا جلدی سے امتحان دینا، اس کی ایک دھن سوار ہے. تو اس طرح کا تعلیمی تجربہ انسان کے تعارف کو تو بہتر بنا سکتا ہے، انسان کو بہتر نہیں بنا سکتا. یعنی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کا ظلم یہ ہے کہ اس نے صرف ہمارے تعارف کو بہتر بنایا ہے، ہمیں نکھارنے میں، ہماری اصلاح میں، ہمارے اندر کا کچرا صاف کرنے میں ہماری مدد نہیں کی ہے. اور وہ اس وقت ہوگا جب ہم تھوڑے کے اوپر غور کریں گے، جب ہم جلدی نہیں مچائیں گے، جب ہم دوڑیں گے نہیں بلکہ رکیں گے، ٹھہریں گے، پوز کریں گے. تو اگر آپ کو غالب کے کسی شعر کا لطف لینا ہو تو آپ کو غالب کے شعر پہ رکنا پڑے گا. لیکن اگر آپ کہیں کہ بھائی مجھے 3 مہینے میں پورا دیوان غالب ختم کرنا ہے، مجھے دورہ دیوان غالب کرنا ہے اور اس عرصے میں کرنا ہے اور اس کے بعد امتحان دینا ہے، تو آپ غالب کے ساتھ تو مطلب بھلائی وہی نہیں کریں گے جو زندگی نے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا ان کی زندگی میں. بالکل ایسے ہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بات ہے رکنا، غور کرنا، یہ کام نہیں ہو رہا. اور پھر کچھ اور، ایک تو شہری زندگی اس کی اجازت نہیں دے رہی، پھر لوگوں نے اپنی زبان ترک کی ہے خوشی خوشی. ترکوں کے ساتھ جو رسم الخط ان کا، اپنے رسم الخط سے انہیں دور کیا گیا، تو یہ بالجبر کیا گیا. ہم اپنے رسم الخط سے دور بالرضا ہوئے ہیں. یعنی پاکستان میں لوگوں نے اپنے رسم الخط کو چھوڑ کے رومن میں اردو لکھنا جو شروع کی ہے، یہ تو خوشی خوشی شروع کی ہے. اپنی زبان کو ترک کرنے کا جو رجحان ہے وہ خوشی خوشی ہو رہا ہے. تو ہم اپنی زبان کو چھوڑ رہے ہیں، ہم جلدی میں ہیں، ہم بھاگے جا رہے ہیں، پھر ہم مروب ہیں، پھر ہم انگریزی کو علم کا، مطلب علم کی سب سے بڑی سند ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اسے انگریزی میں بیان کیا جائے. مطلب انگریزی اٹ سیلف ایک سند کا درجہ اختیار کر گئی ہے کہ مطلب انگریزی میں بیان کر رہا ہے تو ضرور حق بیان کر رہا ہوگا، ضرور کوئی بہت ہی بڑی بات کر رہا ہوگا. اس جگہ پر ہمارے معاشرے کی مروبیت ہے. تو غور و فکر اور تدبر تو نہیں ہو رہا. تو اب یہ کیسے شروع ہو، یہ ایک اچھا سوال ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں فطرت ہماری مدد کرے گی، بہت مدد کرے گی. اچھا سر، جو آپ نے جن مسائل کی نشاندہی کی وہ اکثر ایسے مسائل ہیں جن کا نظام سے اور ماحول سے اور جیسی پوری طرز زندگی ہو گیا اس سے تعلق ہے. میں ذرا سا اس کو انفرادی لیول پہ لانے کی کوشش کروں گا. آپ کی جو باتیں ہمارے وہ آڈینس سن رہے ہوں گے جن کی عمر 18 سال ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، وہ آپ کی ان باتوں سے ایگری بھی کریں گے اور وہ ان سارے مسائل کو پہچانیں گے بھی، سمجھیں گے بھی. اب وہ انسان جو ہے، آج کا بچہ جو ہے یا آج کا نوجوان جو ہے، وہ خود ان مسائل کے علاوہ جو اس کو نظام کے اندر نظر آتے ہیں، خود بہت سارے تضادات کا شکار ہے، بہت سارے سوالات اس کے اندر جنم لیتے ہیں. تو جب تک وہ سوالات حل نہیں ہو تو وہ کیا ہی نظام میں مثبت کردار ادا کرے گا اور نظام کی غلطیوں کو پہچانے گا. تو میں چاہوں گا کہ ہم ذرا اس کے انفرادی جو مسائل ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں اور آپ بتائیے گا کہ اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے. اب مثال کے طور پہ بالکل ایک بنیادی سی چیز لے لیں کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں 95% مسلمان لوگ ہیں. ہم سب دین سے جو ہمارا ایک تعلق ہے، ایک روایتی معاشرہ سمجھا جاتا ہے، ایک مذہبی معاشرہ سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک لڑکا اور ایک لڑکی جو ایک عام گھر میں پیدا ہوتے ہیں، دنیا کو دیکھتے ہیں، آج کل کو سوشل میڈیا ہے، نیٹ فلکس ہے، وہ ساری چیزوں کو کنزیوم کرتے ہیں، تو ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں اور ان کو ان سوالات کے جواب کیونکہ نہیں ملتے تو وہ کمپلیکسٹیز کے شکار ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے چند سوالات رکھتا ہوں اور آپ بتائیے گا. اب مثال کے طور پہ ایک بنیادی بالکل سوال یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہے، اس میں نظام کے مسائل ہیں، ہماری اپنی زندگی کے مسائل ہیں، بھئی میں آیا ہی کیوں؟ مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں گیا تھا. مطلب ایک ٹیسٹ میں مجھے اس لیے ڈال دیا کہ میں اس میں کیا کروں گا، اس پہ میرے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. وہ عام زبان میں تو بولتے ہیں کہ آئی ڈینٹ سائن اپ فار دس. بھائی میں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ مجھے ڈالو، مجھے ڈال دیا، پھر میرا امتحان بھی لے رہے ہیں. اصل میں یہ اسی سوال میں اس کا جواب موجود ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے آئے ہوتے تو پھر امتحان کے چھوڑنے کا اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اور آپ کی مرضی ہوتی، آپ کہتے کہ میں چونکہ اپنی مرضی سے آیا ہوں لہٰذا میری زندگی میری مرضی،
اس اصول کے تحت زندگی گزاروں گا. لیکن جب آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ آپ کی پیدائش میں بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، آپ کے انتقال اور آپ کی موت میں بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، اور اس کائنات کی تخلیق میں بھی آپ کا اختیار نہیں ہے، تو پھر ایک بڑی ہستی ہے، اس کی کوئی منشا ہے. انسان کو غور کرنا پڑتا ہے کہ وہ آیا کیوں ہے. اور یہ بڑے سوال جو ہیں، مطلب میں پیدا کیوں کیا گیا، مجھے زندگی کیوں ملی ہے، اس کا کرنا کیا ہے، تو یہ بہت اہم سوال ہیں وہ. لیکن ہوا یہ ہے کہ اتنی رنگینی اور اتنی تیز رفتاری اور اتنا ڈسٹریکشن ہے، مطلب ہر اٹریکشن جو ہے وہ ایک ڈسٹریکشن ہے. تو اب وہ سوال تو اپنے ساتھ سوال اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیتی. اور اللہ نے انسان کی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے وجود پہ غور کرے، اور وہ یہ غور کرے کہ وہ آیا کیوں ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے. لیکن اگر اب ایک مسئلہ یہ ہوا ہے کہ غور و فکر یا اپنے آپ سے سوال کرنا یا ان چیزوں پہ سوچنا اور ان سوالوں کو اپنے اطراف، اپنے متعلقین سے ان کے جوابات دریافت کرنا یا خود اس پہ غور کرنا، تو ماحول اس کے لیے زیادہ حوصلہ افزائی کرتا نہیں ہے. تو وہ پھر اسے یہ ملتا ہے کہ بھئی بس جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو. تو سوال جو ہے وہ ایک بری چیز ہو گیا، سوال کا ماحول نہیں رہا. لوگوں کے پاس جن سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اس پہ غور نہیں کر رہا. پھر ایک جو آپ نے بات کہی نا، جو دیندار طبقہ اگر ہم کہیں، یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے دیندار طبقہ. دیندار طبقہ بھی مطلب دلچسپ ہے یا نہیں اس کے اوپر میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن دیندار کا لفظ بہت دلچسپ ضرور ہے. جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں دیندار، یہ صاحب بہت دیندار ہیں، تو کیا اس میں یہ شامل ہوتا ہے کہ یہ جن خاتون کے شوہر ہیں تو وہ خاتون ان سے بہت خوش ہوں گی؟ یہ دیندار صاحب جو ہیں، ان کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان کو دعائیں دیتے ہوں گے، یہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوں گے، ان کا مزاج بہت خوبصورت ہوگا، یہ جس سے بھی ملتے ہوں گے اس کی خیر خواہی چاہتے ہوں گے. کیونکہ دین جو ہے وہ دوسروں کا بھلا چاہنے کا نام ہے. دین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، دوسرے کا بھلا چاہنے کا نام ہے. تو جو صاحب دیندار ہیں وہ واقعتاً اخلاص کے اس اعلیٰ معیار پہ فائز ہیں کہ جس سے بھی ملتے ہیں اس کا بھلا چاہتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، اس کا دل جیتتے ہیں. ان کے مزاج بہت خوبصورت ہیں، یہ شوہر بہت اچھے ہیں، یہ بیوی بہت اچھی ہیں، یا یہ اولاد کی حیثیت سے ان کے والدین کا بڑی خدمت کرتے ہیں. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہمارے معاشرے میں دیندار کا لفظ ان تمام تفصیلات کے مفہوم سے خالی ہے. عہد حاضر میں بہت سے لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ صاحب دیندار ہیں تو اس سے ان کی مراد ایک ظاہری وضاقتہ ہے، ظاہری آداب اور اعمال ہیں، یعنی وہ دیکھنے میں مذہبی لگ رہے ہیں یا نہیں لگ رہے، وہ برتنے میں کیسے ہیں، وہ کیسی صحبت پیدا کرتے ہیں، خاص طور پہ ان لوگوں کے ساتھ جو مستقل ان کی زندگی کا حصہ ہیں. مطلب اجنبی آدمی کو صحبت کا فیض دینا اور صحبت سے خوشگوار تاثر پیدا کر دینا یہ بہت آسان بات ہے. لیکن وہ لوگ جو مطلب مستقل تمہاری صحبت میں رہنے پہ مجبور ہیں، وہ واقعی تمہاری صحبت سے خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. تو اس وقت تو مطلب اب وہ جو یوتھ ہے اس نے مطلب دین کا تعارف اسے کیسے ہو، مطلب سوال اس کے ذہن میں جو اللہ نے اس کو ذہن دیا ہے اس میں سوال پیدا ہوتے ہیں، اس پہ غور کرنے کا ٹائم نہیں ہے، مکالمہ کہیں ہو نہیں رہا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دین فرما رہے تھے وہ اس کی نوعیت، اس کا اسلوب مکالماتی تھا. یعنی سوال ہے، جواب ہے. تو مکالمہ تو ہم نہیں کر رہے، ہمیں تو تھوڑے سے ٹائم میں بہت سارا بہت جلدی کروانا ہے، اس میں مکالمے کی گنجائش نہیں ہے. سوال کو قبول کرنے کے لیے مزاج کا تحمل درکار ہے، سننے کا شوق درکار ہے، سائل پہ توجہ درکار ہے، صحبت درکار ہے. یہ سب چیزیں تو اس وقت ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. تو مطلب کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم کی ٹرمز پر ہم مطلب ہر کام کر رہے ہیں.
تو سسٹم کی پکار کچھ اور چیز ہوتی ہے اور خدا کی پکار کچھ اور چیز ہوتی ہے. مطلب یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ اس وقت ہم سسٹم کا انسان مطلوب تیار کر رہے ہیں، سسٹم کی ٹرمز پہ تیار کر رہے ہیں. خدا کا انسان مطلوب تو ہمارے مطلب ترجیحات میں نہیں ہے. بہت عجیب سی بات میں عرض کر رہا ہوں. یعنی اس وقت ہمارے معاشرے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر کے بہت بڑے فراڈ کا نام ہے ایجوکیشن سسٹم، ماڈرن ایجوکیشن سسٹم. یعنی یہ تو فارم آف چائلڈ ایبیوز ہے جس کو لوگ نہیں پہچانتے. مطلب یونیورسلی ایکسیپٹیبل فارم آف چائلڈ ایبیوز ہمارا ایجوکیشن سسٹم. سوچنے، سمجھنے، غور کرنے، سوال اٹھانے، شعور پیدا کرنے اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بچہ جس کے اسٹریٹ ایز آئے ہیں اور جو بہت اچھا اس نظام میں کامیاب قرار پایا ہے، اس کو یہ اندازہ ہے کہ بامعنی زندگی کیا ہوتی ہے، زندگی ملی کیوں ہے، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایسے کسی سوال پہ بات نہیں ہوئی. اچھا، آپ نے دیندار طبقے کا ذکر کیا اور بہت انٹرسٹنگ آپ نے اس پہ سوالات اٹھائے کہ ہم دیندار کس کو سمجھتے ہیں. میں واپس اسی نوجوان پہ آؤں گا جو یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اب اس کے ذہن میں سوالات بھی پیدا ہو رہے ہیں اور ایک عام ماحول یہ ہے کہ اس کا دین سے تعلق ہونا بھی چاہیے. پھر وہ جب وہ دیندار لوگوں کو دیکھتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دینداری کی ڈیفینیشن ہماری جو ہے وہ فلاڈ ہو چکی ہے، بلکہ جو دیندار لوگ کہلائے جاتے ہیں ان کی اپنی زندگی بھی کوئی اتنی متاثر کرنے والی نہیں ہے. تو اس کے ذہن میں سوالات مزید کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں اور شاید اس کے ذہن میں آخر میں یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ بھئی دین ہے ہی ہے. جو آدمی دین سے ایسوسیٹ ہو رہا ہے اس کی یہی حرکتیں، تجارت کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. باقی جو کوئی کام کر رہا ہے اس میں کوئی خاص ایسی کامیابی نہیں ہے، نہ اس کا کیریکٹر ایسا ہے، نہ اس کا بیہیویئر اچھا ہے، نہ اس کی اچیومنٹس اچھی ہیں. وہ ایک خاص لہجے، خاص اسلوب اور خاص اس کا طریقہ کار جو ہے اس کا نام دینداری بن گیا. تو یہ سوال تو پھر جینون ہوتا ہے نا کہ جب ہم کامیابی کا ذکر کرتے ہیں، جب ہم دنیا میں کچھ اچیو کرنے کا ذکر کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ جب یہ کہا جائے جو آپ بھی اکثر اپنی باتوں میں کہتے ہیں کہ یہ روحانیت اور دینداری اور دینی اصول کی پاسداری ضروری ہوتی ہے، تو عام بچے کو تو اس کے بالکل برعکس چیزیں نظر آتی ہیں نا کہ دینداری تو اس کی کامیابی میں اس کو رکاوٹ نظر آتی ہے. اور اس کے سامنے دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں، اس کے سامنے عالم اسلام کے احوال بھی ہوتے ہیں. جہاں جہاں دیندار لوگ ہیں، جہاں جہاں اسلام پہ وہ ہو رہا ہے، وہ کوئی اچھے حال میں تو نہیں ہے. ہاں، یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے اور بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے بچوں نے ایک تو خدا سے متعلق، دین سے متعلق وہ سوالات جو اس کے ذہن میں اللہ نے اس کو ایسا ڈیزائن کیا تھا کہ وہ سوالات خود بخود اس کے ذہن میں پیدا ہوں اور اسے ان پہ غور کرنے کا موقع ملے، اور وہ کسی ایسے انسان کے ساتھ جس پہ وہ اعتماد کرتا ہو یا کسی صاحب علم کے ساتھ مکالمہ کر کے اپنے ذہن کو مزید سلجھانے کا اسے موقع ملے. یہ تجربہ اسے نہیں مل سکا، غور و فکر وہ نہیں کر سکا. وہ عمر جس پہ اسے غور و فکر کرنا تھا، اس عمر میں ہم اسے بابا بلیک شیپ پڑھاتے رہے. تو یہ ایک ہمارے اسکولوں میں چل رہا تھا، ہمٹی ڈمٹی چل رہا تھا. تو خدا کہاں سے آتا؟ ابھی تو ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال چل رہا ہے. خدا میرے شعور پہ کہاں سے آ کے مطلب جگہ بنائے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے، وہ انسان جو کسی بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہے، اس کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، اس کو سدھارنا چاہتا ہے، وہ اگر اس بچے کا دل نہ جیت سکے، اس کی زبان سے بچے کے محسوسات مجروح ہوتے ہیں، بچے کو یہ محسوس ہوتا ہو کہ یہ تو مجھے بہت گناہگار سمجھتے ہیں، یہ تو مجھ سے نا امید ہیں، یہ تو مجھ پہ اعتماد نہیں کر سکتے، یہ مجھ سے بدظن ہیں، بدگمان ہیں، متعصب ہیں، میرے بارے میں ان کی رائے بہت ہی منفی ہے، یہ مجھے ناقابل اصلاح سمجھتے ہیں، ان کے لب و لہجے سے میں صبح شام ہرٹ ہوتا ہوں. تو وہ انسان جس کی زبان سے نوجوان نسل کی عزت نفس محفوظ نہ ہو، وہ اس نوجوان نسل کو
اس طرف کھینچ کے نہیں لا سکتا جس طرف اسے مطلب لانا ہے. اور پھر بچہ بھی یہ سوچتا ہے نا کہ مطلب یہ جو میرے والد صاحب ہیں یا والدہ ہیں یہ مجھے جنت میں لے جانا تو چاہتی ہیں، اپنے آپ کو آتش نار سے بچانا کیوں نہیں چاہتی؟ مطلب خدا کا تذکرہ مجھے ڈرانے کے لیے تو کیا جاتا ہے، خدا سے ڈرتے ہوئے نہیں کیا جاتا. تو دیکھیے اللہ سے قریب لانے کا سبب وہ انسان بنے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوا نظر آئے گا. اللہ سے ڈرانے والا آدمی اپنے آپ سے بھی دور کرتا ہے، اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے. مطلب اللہ کا خوف جس انسان کے دل میں موجود ہے اس کی صحبت، اگر وہ انسان بچے کا دل جیت لے تو بس ہو گیا کام، اور کچھ بھی نہیں چاہیے. اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہے اور بچے کا دل جیت لیا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے اور بچے کا پسندیدہ انسان ہے. تو اگر ان دونوں سطحوں پہ سمجھوتا ہو جائے، مطلب اب بچے کا دل ہم نہ جیت سکیں یا اس اخلاص سے ہم محروم ہوں تو مسائل خراب، بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو وہ انسان جس کا تشخص مذہبی ہے، اگر وہ بچے کا اعتماد حاصل نہیں کر پا رہا تو اس سے جو نقصان ہوگا وہ بڑا نقصان ہوگا. اور وہ انسان جس کا تشخص مذہبی نہیں ہے، اگر وہ کسی بچے کو اپنے رویے سے تکلیف دے رہا ہے تو اس سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ کم از کم ویسا نقصان نہیں ہو رہا. تو ابھی یہ مسائل ہیں، یہ چھوٹے مسائل نہیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں ان بچوں کا اعتماد حاصل کرنا چاہیے. بہت سے بچے ہمارے معاشرے میں، لوگ کہتے ہیں ایتھیزم کے اوپر اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ شاید نوجوان ایسا لگتا ہے جیسے مذہب بیزار ہو رہے ہیں، خدا بیزار ہو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان بچوں کو کچھ چڑ سی ہوئی ہے نا تو ان کے پاس خدا کے انکار کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. انہیں صرف ایک خاص رویے سے، ایک خاص مزاج سے، ایک خاص لب و لہجے سے اور ایک خاص تشخص کے ٹولے سے ایک چڑ سی ہوئی ہے. اور اس چڑ کی بہت بڑی وجہ ان بچوں پر اعتماد نہ کر سکنا، ان کا دل نہ جیت سکنا، ان کو نہ سمجھ سکنا، ان کے بارے میں بدگمان رہنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں اس کا نقطۂ آغاز ہے. اگر ہم ان بچوں سے محبت کریں، اگر ہم ان بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ معاملات حل ہوں گے، میرا یہ خیال ہے. یعنی یہ جو ہمارا جو نسل نو، اگر بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ بھئی یہ تو بھاگ رہے ہیں، یہ تو دور ہو رہے ہیں، مطلب اصل میں اللہ نے ہر انسان کے اندر خیر کو پانے کی ایک تلاش حق کی ایک جستجو اس کے اندر رکھی ہے، ہر بچے کے اندر رکھی ہے. جب اسے کوئی بڑی بامانی بات سمجھ میں آتی ہے تو اندرونی طور پہ تسکین ہوتی ہے. تو لیکن اگر ہم دین کو اگر ہم دین کا ایک ایسا ورژن پیش کریں گے اور ہم کہیں گے کہ دیکھو یہ سمجھنے کی چیز بھی نہیں ہے، غور کرنے کی چیز بھی نہیں ہے، اور اخلاص اور اس کا بھی مظاہرہ، مطلب بچے کی نگاہ میں میرا اخلاص مشکوک ہے، تو یہ مسائل تو حل نہیں ہوں گے. یہ مسائل تو بالکل بھی حل نہیں ہوں گے. آپ کی باتوں میں کافی، آپ بولتے تھے یہ الفاظ یوز نہیں کرتے لیکن آپ کی باتوں میں کافی اینٹی کیپٹلسٹ جو ہے وہ روح نظر آتی ہے، وہ ایک وائب آپ سے آتی ہے. میں یہ موضوع مجھے آگے جا کے ڈسکس کرنا تھا لیکن ابھی کر لیتے ہیں. جو آپ جس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں اس کی صداقت میں، اس کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض اوقات نوجوان نسل اپنی سستی کو یا اپنے مال نہ کمانے کو، اپنی فیملی کو سپورٹ نہ کرنے کے جو بہانے ڈھونڈتی ہے وہ بعض اوقات ان باتوں میں ڈھونڈتی ہے کہ ایک لڑکا ہے، فارغ ہے، کام کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کا باپ اچھا کما رہا ہے تو وہ من جملہ اور چیزوں کے جس کے ذریعے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھاتا ہے کہ میں کچھ نہ کر کے صحیح کر رہا ہوں، وہ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ مال تھوڑی کوئی ضروری ہے، دوسری چیزیں ضروری ہوتی ہیں، تو وہ ان فلسفیانہ باتوں کو جسٹیفیکیشن کے لیے استعمال کرتا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے. اصل میں سہل پسندی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور تعیش بہت زیادہ ہو گیا ہے، چیزوں کی بہتات بہت ہو گئی ہے، بغیر محنت کے بہت کچھ اب ملنے لگا ہے. اور ان سب چیزوں نے ہم سب کو، نوجوانوں کی کیا بات ہے، مطلب
نوجوانوں کی امی اور نوجوانوں کے ابو اور نوجوانوں کی دادی اور نوجوانوں کے دادا سب کو سست بنا دیا ہے، سب کو آرام طلب بنا دیا ہے، سب بیٹھے رہنا چاہتے ہیں، سب جلدی سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں، کم محنت کر کے بہت سارا کمانا چاہتے ہیں اور کمانے کو بڑا کام سمجھتے ہیں۔ تو اب اگر بچہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی سٹوریز ملی ہیں نا کہ یہ صرف مطلب انہوں نے بڑی کم عمری میں کوئی بڑا چھکا لگا لیا، تو وہ بھی اسی انتظار میں ہے کہ میرا چھکا کیسے لگے۔ تو بس اس میں میرا یہ خیال ہے کہ شعور پہ کام ہونا چاہیے، اور شعور پہ بہت کام ہونا چاہیے۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ان کی ضروریات پوری کیجیے اور ان کی جائز خواہشات کو بھی پورا کیجیے، لیکن ان کی ہر خواہش پوری نہ کیجیے۔ اور بچوں کو بھی اپنے آپ کو، نوجوانوں کو بھی اپنے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھئی ان کی ذمہ داریاں ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب مردوں کی خدا نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم کماؤ، جا کے تم نکلو، تم کماؤ اور اپنے گھر کو چلاؤ۔ اور لیکن کمانے کو مقصد زندگی نہ بناؤ۔ یعنی اب ہم کمانا جو ہے مطلب یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر ہتھ کڑی سونے کی ہو تو قبول کر لینی چاہیے۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ کوئی آدمی آپ کو بہت زیادہ پیسے دے تو اپنی زندگی کو گروی رکھ لینا چاہیے، یا آپ کہیں کہ نہیں، میری زندگی پہ میرا کچھ اختیار ہے، مجھے زندگی کمانے کے لیے نہیں ملی ہے، بلکہ میں کمانا مقصد نہیں ہے، بلکہ کمانے کا کوئی مقصد ہے، کماتا میں اپنے مقاصد زندگی کی تکمیل کے لیے ہوں، یا کمانے کو مقصد زندگی بنا رہا ہوں۔ یہ فرق ہے نا۔ تو ابھی ہوا یہ ہے کہ ایک طبقہ وہ ہے جس نے کمانے کو مقصد زندگی بنا لیا، اور ایک طبقہ وہ بھی ہے جو ذرا آرام طلب ہے، وہ کچھ نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ بس ویسے ہی کوئی شارٹ کٹ ہو جائے۔ تو یہ بات صحیح ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سارا طبقہ وہ ہے جو جیسے آپ کہہ رہے ہیں بے روزگار ہے، لیکن میں اس کے بارے میں، وہ بات صحیح ہے، وہ سرمایہ دارانہ نظام پہ بات کرنا بھی بہت اہم ہے، شاید اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ایک آدھ جملہ اس پہ کہہ دیتے ہیں، چلیے دیکھیے، تعلیمی نظام کا ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کے مقصد وجود سے وابستہ نہیں کر رہا۔ تعلیمی نظام کا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاش کو مقصود اعظم بنا کے پیش کر رہا ہے، اور اس پہ اجماع ہے، والدین کا بھی اور معلمین کا بھی اور طلباء کا بھی۔ مطلب سبھی یہ چاہتے ہیں کہ معاش ہمارا مقصد اعظم بن کے ہمارے سامنے رہے، تعلیم کا مقصد ہی یہ ہو کہ کمانے کے قابل بنائے۔ تو اس پہ جیسے اجماع ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی جو تخلیقی جوہر، اس کی جو تخلیقی صلاحیتیں ہیں، ان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے۔ سوچنا، سمجھنا، غور کرنا، سوال اٹھانا، ٹرینڈ کو کویسچن کرنا، بھیڑ چال میں مطلب بھیڑ چال سے باہر نکلنے کی ایک صلاحیت کا مالک ہونا، تو اس قابل نہیں رہتا۔ مطلب انسان جو ہے وہ انسان کو اس قابل نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ تعلیمی نظام کے مسائل، یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، تعلیمی نظام بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو سرمایہ دارانہ معاشی نظام ہے، اس کا اسیر تیار کرتی ہے، اس کا مطلب ایک ایسا متوالا تیار کرتی ہے جو مطلب ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ مطلب انسان کو اپنے قاتل سے محبت ہو جائے، یہ ہو جاتا ہے۔ مطلب عجیب سی بات ہے، مطلب یعنی کمال ہے۔ مطلب یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ روایتی تہذیبوں میں اگر یہ کہا جائے کہ کسی معاشرے کو اس کی زبان سے دور کرنا ہو، اس کے خاندان سے دور کرنا ہو، اس کے رسم الخط سے دور کرنا ہو، اس کے دوستوں سے دور کرنا ہو، اس کی زمین سے دور کرنا ہو، اس کے وطن سے باہر اس کو بھیجنا ہو، جلا وطن کرنا ہو، تو یہ سب دشمن کیا کرتا تھا، زبردستی بالجبر کیا کرتا تھا، اور ایسے عمل کو جس پہ کیا جاتا تھا وہ خوشی سے اس پہ راضی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ کام ہم خود بالرضا کرنا چاہتے ہیں۔ مطلب ہم اپنی معاش کے لیے اپنا وطن چھوڑنے پہ راضی ہیں، اگر وطن نہ بھی چھوڑیں تو اپنے فیملی ٹائم کو قربان کرنے پہ راضی ہیں،
نانی نانا دادی دادا کی زبان ترک کرنے پہ راضی ہیں، اپنا رسم الخط ترک کرنے پہ راضی ہیں، اپنا سکون اپنا آرام ترک کرنے پہ راضی ہیں، تنہا یا ود فیملی ایگزائل ہونے پہ تیار ہیں. مطلب کچھ یعنی نہ اس کا اپنی زمین سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنی روایت سے، نہ اپنے خاندان سے جو کمٹمنٹ تھی وہ تو جیسے کچھ بھی نہیں. مطلب پہلے یہ کام بڑی زبردستی کیا کرنا پڑتا تھا. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کیا گیا، تو وہ معاشرے سے آئسولیٹ ہونا خود نہیں چاہتے تھے، ان کو جبری طور پہ آئسولیٹ کیا گیا. لیکن جن لوگوں کو آئسولیٹ کیا گیا ان کی آپس میں تعلق بڑا غیر معمولی تھا. اس وقت جو ماڈرن اربن ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے اس کے اندر جس انڈیویجویلزم کا راج ہے وہ اس سے زیادہ بڑی آئسولیشن ہے، مقاطعہ. اگر میں کہوں کہ معاشرتی مقاطعہ، اس سے زیادہ سنگین ہم نے خود سے اپنے لیے طے کیا ہے نا. مطلب ایک ماں کہہ رہی ہے کہ می ٹائم میرا ہونا چاہیے، ایک شوہر اور ایک یعنی شوہر کہہ رہا ہے کہ میری بھی کوئی زندگی ہو، بیوی کہہ رہی ہے کہ میری بھی زندگی ہو. تو تم لوگوں نے شادی کیوں کی تھی اگر تم دونوں کو اپنی اپنی زندگی گزارنی تھی؟ شادی کا تو مطلب ہے کہ میری اور تیری زندگی ختم ہوئی اور ہماری زندگی شروع ہوئی. تو ایسا اگر نہیں کرنا تھا تو شادی کی کیوں تھی؟ الگ ہی رہتے پھر. تو اب ہم اس جگہ کھڑے ہیں. تو وہ مقاطعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو دشمنوں نے کروایا تھا، وہ بھی مطلب باقی معاشرے سے آئسولیٹ کیا تھا، لیکن وہ جو ایک گروہ تھا وہ تو آپس میں بڑا قلبی طور پہ، ذہنی طور پہ، زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ان ٹچ اور انوالو تھا. وہ تو ایک جسم کی طرح زندگی گزار رہا تھا. لیکن ہم تو بالکل ایک مطلب وہ کسی مجلس میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں یہ میرا بیٹر ہاف ہے، لیکن یہ بیٹر ہاف مجھ سے دور ہی رہتا ہے. بیٹر ہاف کے ساتھ کبھی بیٹھتے بھی ہو تو بیٹھتے تو نہیں ہیں بیٹر ہاف کے ساتھ. اس جگہ پہ ہم پہنچ گئے. اور یہ ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا سرمایہ دارانہ نظام، یہ سب جیسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے، مطلب سرمایہ دارانہ نظام کا انسانی مطلوب ہم بہت معذرت کے ساتھ اسلامی اسکولوں کے ذریعے بھی پیدا کر رہے ہیں. مطلب ہمیں سرمایہ دار پیدا کرنا ہے، اور اسلامی اسکول جو ہے وہ چاہتا ہے کہ شریعہ کمپلائنٹ سرمایہ دار پیدا ہو. بس یعنی ہم شریعہ کمپلائنٹ کیپٹلزم ایجاد کرنے میں کامیاب ہونے والے ہیں، یا شاید ہو گئے. اللہ ہمیں معاف کرے. آپ نے بہت تفصیل سے کافی پوائنٹس کا ذکر کیا. میں کئی دفعہ میرے ذہن میں آیا کہ فلاں سوال، لیکن ہمارے پاس وقت بھی محدود ہے. تو میں صرف آپ سے اس پوری جو آپ نے صورتحال، جو منظر کشی آپ نے کی، اب یہ بھی ایک ٹرینڈ یہ بھی آ گیا ہے کہ اسکول سسٹم جو ہے اس کے خلاف کافی لوگ بولتے ہیں، اور ہوم اسکولنگ کی طرف لوگوں کا رجحان ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنے بچوں کو گھر میں پڑھائیں گے. یہ تعلیم کی حد تک ہو یا اس کے بعد آگے جا کے اپنا شعبہ سلیکٹ کرنا ہے اور اپنی فیلڈ میں کام کرنا ہے اس کے متعلق ہو، اس کا پریکٹیکلی ایک عام آدمی کے لیے متبادل اچھا نظام کیا ہے؟ وہ ان ساری خامیوں کو سمجھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن ایک نظام یہی بنا ہوا ہے، اور وہ اس طرح کا کوئی اس طریقے سے آئسولیٹ بھی نہیں ہونا چاہ رہا کہ اس کو نقصان ہو اس چیز کا، چاہے مالی طور پہ ہو چاہے سماجی طور پہ ہو. تو وہ پھر کرے کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ ہمیں کیریئر اورینٹڈ بناتا ہے، فیملی اورینٹڈ نہیں بناتا. اور جو ہمارا پرسنل ٹائم ہے اس میں ہمیں فن اورینٹڈ بناتا ہے، ہمیں کاز اورینٹڈ نہیں بناتا. بامعنی تعلیم وہ ہوگی جو ہمیں فیملی اورینٹڈ بنائے اور کاز اورینٹڈ بنائے. یعنی اس کے لیے ٹھیک ہے کیریئر کا اپنا ایک مقام ہو، زندگی میں کیریئر ہے ٹھیک ہے، لیکن کیریئر میں زندگی نہیں ہے. میری زندگی کی یعنی اپنی ٹرمز پر کنٹمپرری ایجوکیشن، کنٹمپرری اکنامک سسٹم میں انگیج ہونے کی صلاحیت پیدا کریں. اپنی ٹرمز پر یہ ڈیفائن کریں کہ میری زندگی کی معنویت اور مقصدیت کمپرومائز تو نہیں ہو رہی اس جاب کے اندر، اس پوزیشن کے اندر. یعنی اگر میرے فیملی رولز قربان ہو رہے ہوں،
میری زندگی کا کوئی مقصد اور کوئی معنی نہ ہو، میری زندگی کے اندر ایک ایمپٹینس پائی جاتی ہو، جس کو میں برانڈز اور برانڈ نیو چیزوں اور برانڈڈ چیزوں سے بھر رہا ہوں اس خلا کو، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. مطلب ہمیں ہماری زندگی کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ہماری زندگی کا کوئی کاز ہونا چاہیے، اس کاز کے لیے ہم جی بھی سکیں، اس کاز کے لیے ہم مر بھی سکیں. ایسا بڑا کاز ہمارے پاس ہونا چاہیے، لارجر دین لائف. اور جیسے ابھی کراچی میں مشہور واقعہ ہوا کہ گھر کے اندر انتقال ہو گیا کسی مشہور شخصیت کا، اور 6 مہینے تک پتہ نہیں لگا لوگوں کو، یا 4 مہینے تک نہیں پتہ لگا. یہ واقعات اور بھی ہوئے ہیں، مطلب یہ تو بہت واقعات ہو رہے ہیں اس وقت، کئی دن تک نہیں پتہ لگ رہا. تو یہ اگر ہم انالیسس کریں کہ ہم نے جو کچھ چھوڑ کے جو کچھ جمع کیا، تو چھوڑنے کی قیمت زیادہ ہے یا جمع کرنے کا فائدہ زیادہ ہے؟ ہم نے کیا دے کے کیا لیا؟ جو لیا وہ زیادہ سیٹسفائنگ اور فلفلنگ ہے، یا جو چھوڑا اس کے چھوڑنے کا سانحہ بڑا ہے؟ اس کو مطلب آبجیکٹیولی اس کو ایویلویٹ کیا جائے نا، تو مطلب دیکھیں نا آپ، تو یہ تو ہم پاکستانی اپنے مسلم معاشروں کی بچوں کی بات کر رہے تھے. میں تو غیر مسلم معاشروں کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں کہ وہ ہمیں دیکھ کے کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مطلب ان کا خدا کچھ اور، مطلب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا، مطلب یہ ہم ان کے خدا کو نہیں مانتے، لیکن ان کی ساری زندگی ہمارے نظاموں کو فالو کرنے میں گزر رہی ہے. مطلب ان کا خدا ان کو کوئی نظام نہیں دے سکتا، ان کا خدا ان کو کوئی مطلب، یعنی یہ اپنے خدا سے جڑنے کے بعد ایک یعنی ایک ویسی ہی دنیا کے اسیر اور طالب ہیں جو ہم نے پیدا کر رکھی ہے. یعنی شیطان کو، ابلیس کو ماننے اور اس کی پیروی کرنے کے نتیجے میں، اور خدا کو ماننے اور اس کی پیروی کرنے کے نتیجے میں، دونوں کے نتیجے میں جو معاشرہ پیدا ہوتا ہے، ان دونوں کا سب سے بڑا ڈریم یہ ہوتا ہے کہ ایک فٹ بال کلب کو خرید لوں، بس. تو یعنی عجیب سی بات ہے یہ، مطلب سمجھ نہیں آ رہا کہ دونوں کی آرزوؤں کی انتہا یہاں پہ ہے. مطلب یہ عجیب سی بات ہے. اچھا، آپ جو مختلف باتیں کر رہے ہیں، ایک پورے نظام سے ایک باغیانہ قسم کی سوچ ہے، یہ نارمل آدمی جو ایک سسٹم میں چلتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، اس سے مختلف آپ نقطہ نظر پیش کر رہے ہیں. مجھے جو آپ کی باتوں سے محسوس ہو رہا ہے اس میں ایک بڑا تعلق اس چیز کا ہے کہ آدمی کامیابی کس کو سمجھتا ہے، آدمی کو مزہ کس چیز میں آتا ہے. آپ کا بنیادی مقدمہ مجھے لگ رہا ہے کہ کامیابی جس کو آپ سمجھ رہے ہو وہ کامیابی ہے ہی نہیں. جس چیز سے آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں اس سے بہت زیادہ لطف اندوز ہونے والی چیزیں ہیں جس کی آپ قربانی دے کے، یہ کمپرومائز کر کے ان چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم ایک مثال پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے شادی سے متعلق. اب نوجوان نسل کی شادی سے متعلق بھی کئی سوالات ہیں. ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں جو والدین کا تعلق ہوتا ہے، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، یا ایک بڑی تعداد میں، اکثر کہنا شاید ایگزیجریشن ہوگی، بڑی تعداد میں ایسے گھر ہوتے ہیں جہاں پہ وہ ایک فیلڈ فیملی سسٹم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ناکام ماں باپ کے تعلق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہی ان کو ڈسکریج کر دیتا ہے. پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد ان کی اپنی ذاتی زندگی متاثر ہوتی ہے، ان کے اوپر ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، ان کو کئی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک آپ کے ساتھ آدمی جڑ جاتا ہے. تو پھر شادی کیوں کرے آدمی؟ کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جب شادی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے جب عید الاضحیٰ پہ کسی بکری کو پکڑ کے چھری پھیرنے والے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے وہ ایسے مطلب پریشان ہوتے ہیں اور اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں. میں تو ایسی بچیوں سے بھی اور ایسے لڑکوں سے بھی، دونوں سے ملا ہوں جو انتہائی اضطراب کی حالت میں تھے، انتہائی پریشان تھے، اور کہ مطلب کیا ہوگا ہمارے ساتھ. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا مشاہدہ ہے، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گھر میں دیکھا ہے، والدین کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور التفات اور تعلق اور ایک خوبصورت مزاج اور ایک خوشگوار فضا انہوں نے نہیں دیکھی. وہ ایک فیلڈ ریلیشن شپ دیکھا. پھر انہوں نے ڈراموں میں بھی یہی دیکھا، پھر انہوں نے دوستوں کے امی ابو کو بھی ایسا ہی دیکھا، پھر انہوں نے رشتہ داروں کو بھی ایسا ہی دیکھا، پھر انہوں نے محلے سے بھی جو سنگن مل رہی ہے وہ ایسی مل رہی ہے کہ ان کے یہاں بھی ایسا ہی ہے، ان کے یہاں بھی ایسا ہی ہے. تو شادی جو ہے وہ خوشگوار عمل ہے، شادی جو ہے وہ ایک سیلف فلفلنگ عمل ہے،
ان کا مشاہدہ تو اس کے بالکل برعکس ہے. یہ بات بالکل درست ہے. پھر اس سے بھی زیادہ اصولی سطح پہ جو ایک اور مسئلہ ہوا وہ یہ ہوا، زندگی ملی کیوں ہے، اس کا کرنا کیا ہے، اور ایک بامعنی زندگی میں شریک حیات کی حیثیت کیا ہے، اس کے آنے سے فرق کیا پڑے گا. تو یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک دوسرے سے تسکین حاصل کرنے کا سبب بنایا، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس بنایا، اور قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں. یہ میٹافرز استعمال کر رہا ہے قرآن. تو لیکن اب شعور کی سطح پر بھی نکاح اور شادی اور فیملی کا ایک بہت بامعنی اور ایک اچھا تصور اس کے پاس نہیں ہے، اور چونکہ وہ شعور میں یہ باتیں ہیں نہیں، اور جب وہ دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا بھی ایسی عجیب چیز ہے، تو اب وہ کیوں کرے. اور پھر وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں، خاص طور پہ مغربی معاشرے میں، کسی بھی قسم کے تعلق کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تو قانون گناہ کو تحفظ فراہم کر رہا ہے، خاص طور پہ مغربی معاشروں کے اندر. اور ہمارے معاشرے میں بھی کمزوریاں ہیں بہت سی جگہوں پر، تو وہ بہت سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. ہمارے معاشرے میں بھی بہت سی گڑبڑ ہے جو نظر آتی ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شادی کیوں کریں، اور یہ بہت اہم سوال ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ بات ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت کیوں ہے، اور اگر ایسا ساتھی اسے مل جائے تو اس کو کیا فوائد حاصل ہوں گے. یعنی شادی جو ہے، یعنی انسان اپنی تکمیل کا تجربہ گہرے تعلق کے نتیجے میں کرتا ہے. یعنی اگر یہ کہوں کہ گہرے تعلق کے نتیجے میں ہم اپنی تکمیل کا تجربہ کرتے ہیں. ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے، ہم اپنی نفسیاتی استطاعت کے کمال پہ پہنچتے ہیں. ہم اپنے چھپے ہوئے جوہر کو دریافت کرتے ہیں. اور اللہ نے انسانی تعلق کے اندر یہ صورت پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ دوسرے کے اندر اپنے آپ کو دیکھ سکیں، انسان کا آئینہ بن سکے. انسان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ ایک بڑی غیر معمولی تجربہ ہے. اس کی دنیا کی کوئی مادی نعمت یا کوئی اور خوشی یا کوئی ایسٹ اس کا متبادل نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ وہ خوشگوار تجربہ اس نے دیکھا نہیں ہے، لوگوں کی تربیت نہیں ہوئی، اور ابھی لوگ جو ہیں وہ اب چونکہ وہ اپنے کیریئر کی خاطر بڑی سے بڑی قربانی دے دیتا ہے. وہ باس جس کی غیر اخلاقی جس کی وعدہ خلافی ثابت شدہ ہے اور جس کے اوپر وہ اعتبار نہیں کرتا، اس کی سخت باتوں کو سن سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ 20 سال کام کر سکتا ہے. لیکن وہ اپنے شوہر یا اپنی بیوی کے ساتھ وہ مارجن نہیں دے سکتا جو وہ اپنے باس کو دیتا ہے. وہ مارجن جو اپنے کلائنٹ کو دیتا ہے وہ اپنے شریک حیات کو نہیں دے پاتا. اور اس کا دل جیتنا اپنا یعنی اس کی یہ اورینٹیشن ہی نہیں ہوئی کہ اچھی بیوی کیسے بننا ہے، اچھا شوہر کیسے بننا ہے. اس پہ تو کام ہی نہیں ہوا نا. تو اس پہ تو غور ہی نہیں کیا گیا کہ یعنی بہت مشکل بات ہے. بہت سے لوگ یعنی بیوی کے علاوہ کسی بھی عورت کا دل جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بیوی کا دل نہیں جیت رہا ہے. ہمارا معاشرہ اس سطح پر پہنچ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کام ہونا چاہیے، ان چیزوں پہ غور ہونا چاہیے. اور یہ ذمہ داری تعلیم کی بھی ہے کہ وہ گھروں کو بہتر بنانے میں اور انسان کو بہتر بنانے میں اور انسان کی پرورش کا جو فطری ادارہ ہے اس کو ٹھیک کرنے میں ہماری مدد کرے. لیکن اگر ہم نے یہ جملہ سنا ہے کہ ہمیں اداروں کو بنانا ہے، اداروں کو مضبوط کرنا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ جملہ سنا ہے کہ گھروں کو بنانا ہے، گھروں کو مضبوط کرنا ہے، رشتوں کو مضبوط کرنا ہے. ہم نے یہ بات کی کہ ٹیم ورک کی ٹریننگز ہم نے سنی ہے، لیکن رشتے کو بہتر بنانے کی کوئی ٹریننگ ہم نے سنی ہے.
ان کی ٹیم بلڈنگ بہت زبردست ہے، ان کی ریلیشن شپ بلڈنگ کی ساری بات. یہ ریلیشن شپ بلڈنگ کرتے ہیں تو ریلیشن شپ بلڈنگ کارپوریٹ سیکٹر میں کرتے ہوں گے، رشتہ داروں کے ساتھ کرتے ہیں، ریلیٹیوز کے ساتھ کرتے ہیں، جن کے ساتھ تعلق کا توڑنا حرام ہے ان کے ساتھ اپنے تعلق کو بچانے کی کسی حکمت سے واقف ہیں تو نہیں. تو ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے اس پہ ہمیں معاشرے میں کام کرنا چاہیے، مساجد میں بھی اس پہ بات ہونی چاہیے، ہمارے مذہبی تعلیم کے اندر بھی تعلق کے اوپر بات ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی اور ہمارے اداروں میں بھی اس پہ بات ہونی چاہیے. تعلق اگر ٹھیک نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں بچے گا. اس نقطے پہ اس کا اختتام کرتے ہیں. ایک جو میں نے آپ کی ساری بات سے لب لباب نکالا، اس کے بعد میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں اور اسی پہ ہم انشاءاللہ اختتام کریں گے. جو آپ جس چیز کو ایک منفی لائٹ میں دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے کیریئر کے لیے یا اپنی ذاتی خوشی کے لیے انسان رشتوں کو، روحانی اعتبار سے مختلف چیزوں کو، فطرتی جو اس کے اندر تقاضے پیدا کیے ہیں ان کو انسان کمپرومائز کرتا ہے، چھوڑتا ہے اور اس کے لیے ذاتی فوائد حاصل کرنے کے لیے اس طرف آگے بڑھتا ہے، تو اس کا آپ ذرا منفی اس میں دیکھتے ہیں. یہ تو ہر انسان کے اندر ازل سے ایک چیز موجود ہے کہ سینس آف اچیومنٹ انسان کو محسوس ہوتا ہے. جب انسان کوئی گول اچیو کرتا ہے، اپنے سامنے کوئی گول رکھتا ہے، اس کو اچیو کرتا ہے، تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں میں نے کوئی اچھا کام کیا، اور وہ اس کے لیے صحیح بھی کرتا ہے. جب مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو جو سیٹسفیکشن ملتی ہے وہ باقی چیزوں سے اس کا مقابلہ کرنا ناممکن ہوتا ہے. یہ والی سینس آف اچیومنٹ جو ہے وہ ہمیں، ہماری نسل کو، میری نسل کو ان چیزوں میں نظر آتی ہے کیریئر میں، کہ آدمی اپنی فلاں پوزیشن پہ پہنچ جائے گا، فلاں چیز کر لے گا تو وہ اس کو سینس آف اچیومنٹ ملے گی، اور اسی سے وہ اپنی کامیابی کا پیمانہ بھی اسی کو سمجھتا ہے، اور اسی کے لیے پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ان کامیابیوں کی وجہ سے، اس سینس آف اچیومنٹ کے راستے میں اگر شادی آ رہی ہے، شادی کے بعد بچے آ رہے ہیں، کوئی اور چیز آ رہی ہے، تعلقات آ رہے ہیں، تو اس کی قربانی دینا آسان ہے. تو یہ سینس آف اچیومنٹ ہم ان چیزوں کے اندر کہاں سے لے کے آئیں؟ جو تو انسان اپنی زندگی میں ہی دیکھے گا نا، انسان خود کتنا کامیاب ہے، اپنے آپ کو کتنا اچھا سمجھ رہا ہے، وہ تو انہی چیزوں میں اس کو لگے گا جب وہ کوئی چیز اچیو کرے گا. اصل میں ہماری کچھ ہیں مادی ضروریات اور کچھ ہیں غیر مادی ضروریات. غیر مادی ضروریات مادی ضروریات سے زیادہ اہم ہیں. مادی ضرورت تو یہ ہے کہ آپ کو کھانے کو ملے، پہننے کو ملے، رہنے کو گھر ملے، مکان ملے. لیکن غیر مادی ضروریات یہ ہیں کہ ہمیں محبت ملے، ہمیں گہرا تعلق ملے، ہمیں ایمان ملے، ہمیں علم نافع ملے، ہمیں ایسی خود اعتمادی ملے جو مادی سہاروں کی محتاج نہ ہو. یعنی ایسی خود اعتمادی جو غیر مادی تجربے سے حاصل ہو رہی ہو، جو دینے کے نتیجے میں حاصل ہو رہی ہو. لینے مطلب وہ خود اعتمادی جو مادی سہاروں کی محتاج ہے، وہ سیلف کانفیڈنس جو لینے کے نتیجے میں، بٹورنے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، سمیٹنے کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے، وہ ناپائیدار ہے، وہ مطلب وہ بہت کھوکھلا ہے. لیکن وہ یعنی دینے کے نتیجے میں جو پیدا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے. بہرحال یہ بھی ایک پورا موضوع ہے. لیکن اس وقت ہوا یہ ہے کہ یہ میٹیریلزم بہت زیادہ ہے، اور کمانا بری چیز نہیں ہے، لیکن کمانا اپنی سینس آف آئمنیس کو اگر ارننگ ڈٹرمن کرنے لگے تو بری بات ہے. اگر اپنے تعارف کا بنیادی حوالہ کمانا بن جائے، اگر اپنی وہ بات ہے نا کہ اپنی سینس آف سیلف ورتھ جو ہے وہ اپنی برانڈ ورتھ یا اپنی نیٹ ورتھ سے جڑ جائے تو یہ مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. تو انسان کی اپنی سینس آف سیلف ورتھ کا تعلق کچھ کسی اور چیز سے ہے. تو ابھی ہوا یہ ہے کہ کیریئر نے ہمارے تصور انسان کو بدل دیا ہے. ہمارا جو تصور انسان ہے وہ بہت محدود ہو گیا ہے. مطلب اب کیریئر نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اصولی طور پہ مشین ہونا چاہیے. تو سب سے اچھا انسان وہ ہے جو سب سے اچھی مشین ہے. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں میں مشین نہیں ہوں، ہاں ٹھیک ہے کہ میں کچھ کام مشین کی طرح کرنے پہ قادر ہوں، لیکن میں بنیادی طور پہ مشین نہیں ہوں، میں انسان ہوں. انسان کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ محبت کرتا ہے،
تعلق بناتا ہے، اس کا ایک احساس ہوتا ہے، وہ گلے لگتا ہے، وہ کسی کو سنتا ہے، کسی کا اعتماد حاصل کرتا ہے، خوش رہ سکتا ہے، خوش رکھ سکتا ہے، تو یہ اس کی بڑی صفات ہیں. تو کیریئر نے تو یہ سب کچھ کھا لیا، اب تو وہ مشین لگتا ہے. تو یعنی ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان روبوٹ پیدا کر رہا ہے اور روبوٹ انسان کو ریپلیس کر رہا ہے، یہ چھوٹا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان خود روبوٹ بننے کی کوشش کر رہا ہے، مطلب انسان بھی روبوٹ جیسا، مطلب اب یہ فرق بہت کم رہ جائے گا. یعنی روبوٹ تو ہم ہیومنائٹ قسم کے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روبوٹ کو انسان لگنا چاہیے. اچھا روبوٹ وہ ہے جو انسان لگے، اور اچھا انسان وہ ہے جو روبوٹ لگے. مطلب ہم اس جگہ پہنچے میں، ارے یار عجیب بات ہے، مطلب انسان کو انسان لگنا چاہیے، اس کے آنسو بھی نکلیں گے، وہ کھل کے قہقہا بھی لگائے گا، وہ باتیں بھی کرے گا، کبھی اس کا گانے کا دل چاہے گا، کبھی رونے کا دل چاہے گا، اس کے احساسات ہوں گے، کبھی اس کا سنانے کا دل چاہے گا، کبھی لپٹنے کا دل چاہے گا. وہ ایک مطلب اس کے اندر زندگی ہوگی. تو یہ سب تو مطلب نہیں ہے. مطلب کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی بچوں کو ہم آن لائن قرآن پڑھ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو نہیں آتا قرآن پڑھانا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. پھر کسی نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں آتا ٹھیک سے. تو بھئی اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے نا. آپ کو نہیں آتا، آپ بچے کو پڑھوا رہے ہیں، تو مطلب پہلے تو آپ مطلب اپنے اختیار کا اپنے اوپر استعمال تو کیجئے. کیا خیال؟ ٹھیک بات ہے. چلیں اسی اس کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں، کیونکہ ہر موضوع جس کو ہم نے ٹچ کیا وہ بہت طویل ہے، اور جتنی طویل ہماری نشست ہو چکی ہے وہ ہر موضوع اتنا طویل ہے کہ اس پہ اتنی طویل نشست ہم کر سکتے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کئی دفعہ تعلیمی نظام کا ذکر کیا. میں نے آلدو کہ کافی ہماری بات چیت ہوئی، میں نے جان پوچھ کے، سننے والوں کو بھی احساس ہو رہا ہوگا، میں نے جان پوچھ کے اس پہ تفصیلی سوال نہیں کیے، کیونکہ وہ جتنا آپ کے لیے امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بالکل لیا وہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، پھر ہم اسی طرف نکل جاتے، دیگر چیزوں کو کور نہیں کر پاتے. تو اس لیے وہ چیز جو ہے اس کے لیے انشاءاللہ کبھی اور ہم واپس اپنی نشست رکھیں گے، ان چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آگے بڑھتی ہیں. باقی رفتار کا آپ نے کئی دفعہ ذکر کیا، ہمیشہ نیگیٹو اس میں کیا، حالانکہ تو ہم جو یہ والا رفتار ہے وہ سابقین الخیر والا ہے، وہ سبقت لینے والوں میں وہ والا رفتار ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بہت پرمغز بھی گفتگو ہوئی اور پر لطف بھی ہوئی، تو اچھا رہا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کا.